اظہر الاسلام صاحب وائس پریزیڈنٹ ICCI۔ سب سے پہلے میں اظہر الاسلام صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایک تو ملک گیر ایک مہم بھی چل رہی ہے کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیے ہوئے ہیں ہم، اور زیادہ سے زیادہ لوکل مصنوعات کی طرف ہمارا ٹرینڈ چل رہا ہے۔ ہر انسان کی کوشش ہے کہ آپ سبسٹیٹیوٹ ڈھونڈیں امپورٹس کا، اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میم سارا، ابھی جو آپ نے اس کا اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ سے جو بات کہانی شروع ہوئی، تو اس میں یہ تھا کہ جب غزہ کی جنگ شروع ہوئی تو بہت سے مسلمان، اور خاص طور پہ کیونکہ وہ ظلم اتنا ہوا کہ مسلمان ملکوں نے، اور خاص طور پہ مسلمان ملکوں کی عوام نے، انہوں نے اسرائیل کے مصنوعات کا بائیکاٹ کا فیصلہ کیا۔ اور الحمدللہ میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ پاکستانی بہت سی فیملیز، بہت سے لوگ اس بات پہ انہوں نے لبیک کہا اور انہوں نے اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا۔ آج بھی مجھے یاد ہے کہ بہت سی فیملی انکلوڈنگ ہماری فیملی، ہم کوئی اس طرح کی پروڈکٹ کم از کم پچھلے 6-7 مہینے سے نہ یوز کر رہے ہیں نہ دے رہے ہیں۔ اور ہم لوکل کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں۔ میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے کہ ہم اپنے لوکل برانڈ ان کو انٹروڈیوس کروائیں اور ان کو اسٹیبلش کر سکیں، کیونکہ جب تک ہم لوکل برانڈ اپنے اسٹیبلش نہیں کریں گے ہماری اکانومی بہتر نہیں ہو سکے گی، کیونکہ جب ہمارے لوکل برانڈ اسٹیبلش ہوں گے پھر ہم ان کو ایکسپورٹ ہماری زیادہ بڑھے گی۔ اور اس کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی طرف جانا پڑے گا، ہمیں جو پروڈکٹ سرٹیفیکیشن ریکوائرڈ ہے ہمیں ان کی طرف جانا پڑے گا۔ تو اس لیے اس پہ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ چیزیں چلتی ہیں ہمیں بھی اپنے پروڈکٹ کو، ہمیں بھی اپنے برانڈ کو انہی کی طرف لے کے جانا پڑے گا۔ اور مجھے خوشی ہے کہ اس پچھلے کچھ عرصہ میں بہت سے لوکل برانڈ ایسے ہیں کہ جو ڈیولپ ہوئے ہیں اور اس میں چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، اور پاکستان کی معیشت پہ بھی اس کا ایک پازیٹیو اثر پڑ رہا ہے کہ ہاں ہم، اور اس پہ پھر سیکنڈ یہ کہ جب تک ہم ان برانڈ کو ڈیولپ نہیں کریں گے ہماری ایکسپورٹ نہیں بڑھ سکے گی۔ اظہر صاحب، میں نے ابھی آگے سامنے مئی کے سٹیٹس رکھے کہ ہم نے بڑا زبردست اضافہ دیکھا، ہماری جو برآمدات مئی کے مہینے میں $3 ارب تک پہنچے گئی۔ اچھا، اگر ہم نے یہ دیکھیں تو ہمارے پاس ورائٹی نہیں ہے، ایکسپورٹس بڑھ تو رہی ہیں، لوکل برانڈز تھرائیو تو کر رہی ہیں، مگر اس طرح سے ورائٹی ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور اس کے علاوہ ورائٹی کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اور چیز بھی کہ جو ہماری تجارتی منڈیاں ہیں، جو عالمی تجارتی ڈیسٹینیشنز ہیں ہماری، وہ بھی بڑی لمیٹڈ ہیں، ان کو ہم مزید مارکیٹس کو بھی ہم ایکسپلور نہیں کر رہے۔ اس پہ میں تھوڑا سا یہ بھی ایڈ کروں گا کہ ہم ایکچولی ہمارا جو، میں بڑی سوری کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو کمرشل ونگ ہوتا ہے ہماری ایمبیسیز کا، وہ پراپر کام نہیں کر رہا ہوتا وہاں۔ یہاں جو اتنے بھی کمرشل ونگ ہیں اب ان کے ڈیفرنٹ ایمبیسی کے، وہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ چیمبر کے ساتھ لیزان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خاص طور پہ جب ہم بھی مختلف ملکوں میں جاتے ہیں اپنے بزنس ڈیلیگیشنز لے کے، تو ہمیں وہاں ایک یہ جو کمرشل ونگ ہمارا ہے اس سے ہمیں شکایات ہی رہتی ہیں۔ تو اگر یہ لوگ اچھا کام کریں تو ہم مختلف ملکوں میں انشاءاللہ تعالی ہماری پروڈکٹ ایکچولی مختلف ملکوں میں جا سکتی ہیں، اور یہ بہترین وہاں ہمیں بزنس دے سکتی ہیں۔ لیکن بات وہی ہے کہ جب تک ہمیں وہاں سے ڈیٹیلز نہ آئیں، ہماری کمرشل کونسلر وہاں بہتر کام نہ کریں، اس وقت تک نہیں ہو سکتا۔ ابھی پچھلے دنوں انویسٹمنٹ ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا عمان سے، اب ان کے ساتھ ہم تجارت کر رہے ہیں۔ اب ہمارا عمان ہمسایہ ہے، کوئی اتنے زیادہ فاصلہ بھی نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ بہت اچھی تجارت کر سکتے ہیں۔ ہم ان کو ایون کے سبزیاں اور بہت ساری اونین، یہ سب کچھ ان کو دے سکتے ہیں، عام دے سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ سبزیاں کسی اور ملک سے منگوا رہے ہیں، ہم ہمسائے ہوتے بھی ان کے ساتھ تجارت نہیں کر سک رہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا ہمارے درمیان، ملکوں کے درمیان اتنے اچھے ریلیشن کیوں نہیں ڈیولپ ہو سکے کہ وہ ہم ان کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ تو ایٹ لیسٹ ہم وہ تجارت کر لیں نا کہ جن کے جو ہمیں۔ اگر آپ دنیا بھر کی تجارتی منڈیاں بھی دیکھیں تو اس کے اندر اب پاکستانی مارکیٹ جو ہے، پاکستانی پروڈکٹ، سب سے پہلے تو ان کی مارکیٹنگ بڑی زبردست ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ کو نئی ڈیسٹینیشنز جو ہے ایکسپلور کرنی ہے۔ ایکچولی نئی ڈیسٹینیشن تو ایکسپلور کر رہے ہیں ہم، بزنس ڈیلیگیشن الحمدللہ مختلف ملکوں میں لے کے جاتے ہیں، ایون کہ ہم ایتھوپیا تک بھی گئے، ایون کہ یعنی افریقہ اور یہ سینٹرل ایشیا کی ریاستیں، یہاں بھی جاتے ہیں۔ لیکن بات وہی ہے کہ ایک
ہمارے ملک میں ایک تو پروڈکٹ کی سرٹیفیکیشن، میں حکومت سے یہ درخواست کروں گا کہ پروڈکٹ سرٹیفیکیشن کے ادارے قائم کریں تاکہ ہمارا بندہ یہاں سے بھی اس کو سرٹیفیکیشن ہو کے اس کی پروڈکٹ وہاں جائے اور اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے۔ اب یہ پرابلم یہ ہے کہ ہم یہاں سے ہمارا کوئی سرٹیفیکیشن کا کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے کہ پروڈکٹ آپ کی یہیں سے سرٹیفائڈ ہو کے وہاں چلی جائے اس ملک میں۔ وہ جب پروڈکٹ وہاں جاتی ہے تو اس پہ کیڑے نکال دیے جاتے ہیں، اور کچھ میں سوری ٹو سے کہوں گا کہ ہم میں بھی کچھ خامیاں ہیں، ہم اپنی خامیوں کو بھی نہیں دیکھتے کہ ہمیں ایز اے نیشن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیسٹ پروڈکٹ جو ہے نا اس کو ایکسپورٹ کریں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے کچھ جو پیسے بنانے والے لوگ ہیں وہ تھوڑے لوگ یہ حرکت ایسی کرتے ہیں کہ جس سے میری پوری نیشن کو نقصان ہو جاتا ہے۔ بالکل آپ نے بڑے زبردست نقطہ اٹھایا کہ اگر آپ نے اپنا بیسٹ مال دنیا کو سیل کرنا ہے، آپ نے اپنی اسٹرینتھس دنیا کو دکھانی ہے۔ سر کی ای کامرس والا میں یہی چیز اظہر صاحب کے ساتھ لے کے چلوں گی۔ آپ جیسے ای کامرس کا دور ہے، آن لائن پلیٹ فارمس موجود ہیں جس کی مدد سے مڈل مین اس کا رول ختم ہو گیا، اور اب وہیں پہ گھر بیٹھے جیسے چھوٹی گھریلو دستکار خواتین اپنے ہنر کو دنیا بھر میں متعارف کرا رہی ہیں۔ چھوٹے کاروباری حضرات جو ہیں وہ اس طریقے سے دنیا بھر میں عالمی منڈیوں تک رسائی بھی حاصل کر رہے ہیں۔ اس چیز کو مزید بوسٹ کیسے دے سکتے ہیں؟ اچھا، اس پہ بوسٹ ایسے مل سکتا ہے، یہ ابھی بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آن لائن شاپنگ کے برانڈز آ گئے، اور مجھے بدقسمتی سے میں پھر وہ کہوں گا کہ جب آپ ان سے پروڈکٹ کوئی منگوا لیتے ہیں نا تو تصویر میں تو اور سٹینڈرڈ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور جب وہ پروڈکٹ آپ کے پاس پہنچتی ہے نا تو اس کا سٹینڈرڈ بالکل اس کے برابر نہیں ہوتا۔ تو میری اپنے ان سب آپ کے اس پروگرام کے توسط سے اپنے ان سب دوستوں سے جو کہ اپنے برانڈ اسٹیبلش کر رہے ہیں اور اس ابھی انیشیل سٹیج پہ ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ جو چیز وہ دکھائیں نا اس سے بہتر چیز کسٹمر کے پاس پہنچنی چاہیے، تب تو آپ کامیاب ہوں گے۔ ادروائز جو بندہ آپ سے ایک دفعہ ایک چیز پرچیز کر لے گا دوبارہ آپ سے کوئی چیز پرچیز نہیں کرے گا۔ تو بات وہی ہے کہ جب تک آپ اپنے کوالٹی سٹینڈرڈز بہتر نہیں کریں گے آپ اپنے برانڈ اسٹیبلش نہیں کر سکیں گے۔ کیونکہ اس وقت یہ ہے کہ ہمارے ملک میں نوجوان کی تعداد زیادہ ہے، اور بہت سارے لوگ، میں فخر سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی بہت سارے ہمارے جو ینگ ہیں نا وہ انٹرپرینیورر بن رہے ہیں اور بزنس میں آ رہے ہیں، کیونکہ ان کو ظاہر ہے جابز تو اتنی نظر نہیں آ رہی ملک میں۔ تو یہ ایک اچھا ٹرینڈ، پازیٹیو ٹرینڈ میں اس ملک میں دیکھ رہا ہوں، اور میری ان سے اس آپ کے پلیٹ فارمز کے توسط سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آئیں، آپ بزنس میں آئیں، اپنے برانڈ اسٹیبلش کریں، لیکن اس میں کوالٹی کو پہلے درجہ دیں، اس میں آپ کوالٹی اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق اپنے برانڈ بنائیں، اور جو بھی آپ چیز سیل کریں وہ جو آپ یہ سمجھیں کہ یہ میں خود پرچیز کر رہا ہوں، اگر تو آپ چیز وہ خود پرچیز کر سکتے ہیں اس سٹینڈرڈ کی تو پھر اس کو لانچ کریں، ادروائز آپ اس کو لانچ نہ کریں۔ اور وہ آپ کا ایک ٹرسٹ ریلیشن شپ بنتا ہے، وہ ڈیولپ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے رہ جاتا ہے، اور آپ اس طریقے سے آپ دوسروں اپنے پیئر گروپ کو بھی بتاتے ہو کہ اس برانڈ کو آپ ریکمینڈ کرتے ہیں، ناٹ ریکمینڈ کرتے ہو۔ اچھا، ایک چیز آپ نے بڑی زبردست اٹھائی میں سردار اظہر صاحب، اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان کا اگر ایک لوکلائزیشن اقتصادی پلان ہو جو کہ اتنا طویل المدتی بھی ہو اور اس میں ہم بہت کم ٹائم کے اندر بہت تیز رفتاری کے ساتھ درآمدات کا ایک متبادل نظام انٹروڈیوس کرا سکیں، تو اس کے مین اجزاء کیا ہوں گے؟ اچھا، اس میں ایک تو سب سے پہلے تو انڈسٹری اکیڈمیا لنکیج یہ ہوگا، جس میں ہمارے بہت سارے بچے ایسے ہیں ماشاءاللہ، جیسے ابھی طاہر بھائی فرما رہے تھے کہ بہت ساری یعنی انہوں نے پروڈکٹ ایسی انٹروڈیوس کروائی ہیں اور وہ کچھ تھوڑے ہی عرصے میں بڑے اچھے انٹرپرینیورر وہ بن گئے۔ اسی طرح ہم پاکستان انجینئرنگ کونسل کے لیول پہ ہم نے بچوں کے جب پروجیکٹس تھے ان کو ہم نے سپورٹ کیا، ان کو ہم نے 1 ملین کی سیڈ فنڈنگ دی، انہیں کہا کہ اوکے آپ انٹرپرینیورر بنیں، آپ اپنا سٹارٹ اپ سٹارٹ کریں، اس کے لیے آپ کو یہ سیڈ منی دے رہے ہیں ہم۔ تو الحمدللہ پہلے ہم نے 10 بچوں کے دیا، نیکسٹ انشاءاللہ تعالی ہم اور بچوں کو دینے جا رہے ہیں۔ میرا یہی اپنی گورنمنٹ سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ میرا جو بچہ ہے، میرا جو ینگ ہے نا، یہ ایکچولی بہت انٹیلیجنٹ، ہمارے سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، یہ ہم سے زیادہ بہتر کام کر سکتا ہے، اور یہ ماڈرن ٹیکنیک کے ساتھ جب یہ کام کرتا ہے نا تو یہ بہت زیادہ اپنی پروڈکٹ کو بوسٹ بھی کرتا ہے اور اس کو آگے بھی لے کے جاتا ہے۔ رب باری تعالی ہمیشہ محنت اور آنیسٹی کی
کو ریوارڈ دیتے ہیں. اچھا، آپ نے بڑا زبردست میسج بھی اینڈ پہ نوجوانوں کو دے دیا. میں اپنے مہمانوں کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گی.